السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈیموں کی تعمیر اور آبی تحفظ سے ملک کی توانائی اور زرعی ضروریات ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مرحلے وار نرمی، معاشی سرگرمیوں اور احتیاطی تدابیر میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کی ہے۔ وزیر خارجہ نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور قومی حکمت عملی کے لیے مفید تجاویز دیں۔ اطلاعات کے وزیر نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت کی مہم ماسک سب کے لیے کا اجرا کیا ہے۔ ملک میں 1476 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ صحت کے معاون خصوصی نے عوام پر پھر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ مشیر خزانہ نے آج جرمن اور فرانسیسی سفیروں کے ساتھ G20 ممالک کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی میں نظر ثانی پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت بیرون ملک پھنسے تقریباً 12,000 پاکستانیوں کو اگلے 10 روز میں واپس لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مظاہرین پر طاقت کے استعمال سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ خلیج عمان میں ایک بحری مشق کے دوران حادثے میں ایرانی بحریہ کے 19 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ڈیموں کی تعمیر اور آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی توانائی اور زرعی ضروریات معقول شرح سے پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ قومی آبی تحفظ کے لائحہ عمل اور ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے ایک بریفنگ کی صدارت کر رہے تھے تاکہ ملک کی زرعی اور توانائی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دیا امر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے تعمیراتی شعبے اور قومی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے دیا امر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں مقامی خام مال اور افرادی قوت استعمال کرنے کی ہدایت کی تاکہ روزگار کے بھرپور مواقع پیدا ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے اب تک کی پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا اور ڈیم کا تعمیراتی کام فوراً شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کو دیا امر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں زیر التواء امور اور ان کے حل کی پیش رفت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین واپڈا نے اجلاس کو محمد ڈیم کی تعمیر کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو داسو ڈیم منصوبے کی تعمیر میں تاخیر کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے واپڈا اور آبی وسائل کی وزارت کی کارکردگی کو سراہا جو وہ آبی ذخائر کی تعمیر کے حوالے سے کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشی سرگرمیوں اور کرونا وائرس کی وبا کے خلاف حفاظتی اقدامات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے۔ وہ ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے بعد کی صورتحال کے جائزے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کو کورونا وائرس کے خلاف عارضی انتظامات سمجھا جا رہا ہے اور حفاظتی اقدامات وبا پر قابو پانے کا واحد قابل عمل حل ہے۔ عمران خان نے متعلقہ حکام کو اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز کی فراہمی اور استعمال کے حوالے سے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال، مریضوں کی تعداد اور مختلف اسپتالوں میں طبی عملے اور ڈاکٹروں کو حفاظتی سامان کی فراہمی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے بارے میں پہلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اس حوالے سے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس یونین کونسل سطح پر معاشرے کے نادار طبقات کی بھرپور مدد کر رہی ہے اور بے روزگار افراد کی رجسٹریشن کر رہی ہے۔
वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि टाइगर फोर्स को मरहलेवार मुल्क भर में फैलाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कौमी हिकमत अमली में मुस्बत तजावीज़ पेश करें ताकि कोरोना वायरस के बड़े चैलेंज से निमटा जा सके। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज कौमी असम्बली में पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान की तरफ से कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ पेश की गई करारदाद पर बहस का आगाज़ करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल दीगर उमूर को बालाए ताक रखकर मुत्तफ़िक़ा सोच का तकाजा करती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना की टेस्टिंग सलाहियत में दीगर जनूबी एशियाई मुल्कों से आगे है। उन्होंने कहा कि मुल्क में रोज़ाना टेस्ट करने की सलाहियत बढ़कर 20,000 यौमिया हो गई है, जो 26 फरवरी को कोरोना के पहले केस की तशख़ीस के वक्त 100 टेस्ट थी। उन्होंने कहा कि हमने 70 लैब्स को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम वायरस के टेस्ट करने की सलाहियत में मज़ीद इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाबंदियों में नरमी का फ़ैसला सूबों से मुशावरत के बाद किया गया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तअस्सुबात का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने अफसोस का इजहार किया कि RSS से मुतासिर नज़रिया कोरोना वायरस के फैलाव पर मुसलमान आबादी को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नफरत अंगेज़ तकारीर की और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देने की मजम्मत करता है। तहरीक पर इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो सकता है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुल्क भर में करंतना मराकज़ में दस्तयाब सहूलतों के मुआयने के लिए ऐवान की एक कमेटी तश्कील दी जाए। ऐवान का इजलास अब बुध को दिन 12 बजे होगा। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास जुमे तक जारी रखने का फैसला किया है। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने आज कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दाम के तहत मास्क सब के लिए मुहिम का इजरा किया है। मुहिम के आगाज़ के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात और नशरियात के इश्तराक से मुल्क भर में 50 लाख मास्क तकसीम करेगी। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि कोरोना वायरस के चैलेंज से कौमी इत्तेहाद और मरबूत इक़दाम के ज़रिए निपटा जा सकता है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, इसलिए शहरियों से अपील की है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमत के कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1476 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुसद्दक़ा मरीजों की मजमूई तादाद 30,941 हो गई है। अब तक पंजाब में 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आज़ाद कश्मीर में 86 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना वायरस से अब तक 8,212 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 28 अमवात के बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 667 हो गई है। सेहत के बारे में मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की आलमी वबा के तदारुक के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मौसर इक़दाम कर रही है। वो आज इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की हेल्पलाइन 1166 के दौरे के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। मुआविन खुसूसी ने अवाम पर जोर दिया कि कोरोना वायरस के हवाले से वफाक और सूबों की जानिब से जारी की गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमले के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को मौसर तौर पर रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन के जरिए अवाम को जामी और मौसर आगाही फराहम की जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने हेल्पलाइन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात भी की और उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। कौमी सलामती के बारे में मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने आइंदा 10 रोज़ में बैरून मुल्क फंसे हुए तकरीबन 12,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 10 रोज़ में तकरीबन 7,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। आज से जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 48 घंटे का जो इंतजार है टेस्ट के लिए उसको हमने खत्म कर दिया है। अब जब मुसाफिर आएंगे तो वो फौरी तौर पर या प्राइवेट फैसिलिटी में अपने अखराजात उठाकर होटल में जाके रहेंगे या करंटीना सेंटर में हुकूमत के रहेंगे जिस तरह पहले था, लेकिन फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सकेगा उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक या उनको घर भेजा जाएगा और या उनको ट्रीट किया जाएगा।
مجید یوسف نے کہا کہ اب تک تقریباً 20,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے اور بیرون ملک 1,10,000 پاکستانی وطن واپس آنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر حکومت بیرون ملک پھنسے ہوئے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جلد وطن واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت آئندہ دنوں میں سیالکوٹ اور کوئٹہ کے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت تعلیم اگلی کلاس میں ترقی کی پالیسی سے بعض طلبہ کے مسائل کے حوالے سے ملک بھر کے 29 بورڈز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس حوالے سے سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے بورڈ سے مزید چند دن کی درخواست کی گئی ہے اور تمام امور کے حوالے سے حتمی اعلان جمعے کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں کہ تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 80% طلبہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم دوبارہ امتحان دینے والوں، پرائیویٹ طلبہ اور دیگر بعض کیٹیگریز ہیں جن کے مسائل جمعے تک حل کر دیے جائیں گے۔ واشنگٹن سے PIA کی پرواز PK 8722 امریکہ میں پھنسے 179 پاکستانیوں کو لے کر آج اسلام آباد پہنچی۔ ایک بیان میں PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ مستقبل قریب میں امریکہ سے مزید پروازیں اسلام آباد پہنچیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر لائن دنیا میں کسی بھی جگہ پھنسے آخری پاکستانی کی واپسی تک اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔ جرمن سفیر برنارڈ اسٹیفن شلیکنک اور فرانسیسی سفیر ڈاکٹر مارک بیریٹی نے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ مشیر خزانہ نے سفیروں کو کورونا وائرس وبا کے تناظر میں ملکی معیشت کی مجموعی صورتحال اور معیشت کی مجموعی پیش رفت پر مستقبل کے اثرات سے آگاہ کیا۔ مشیر نے کہا کہ وبا سے قبل پاکستان نے کامیابی سے اپنے حسابات جاریہ کے خسارے پر قابو پایا اور سخت مالیاتی نظم و ضبط کے بعد رواں مالی سال کے دوران 3% شرح نمو متوقع ہے۔ تاہم وبا کے بعد شرح نمو کے تخمینے پورے کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے G20 ممالک کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی میں نظر ثانی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ G20 فورم میں قرضوں میں رعایت کے حق میں پاکستان کا مضبوط موقف اس یقین پر مبنی تھا کہ غریب ملکوں کو مدد کی حقیقتاً ضرورت ہے، اگرچہ پاکستان نے اس مذکورہ ریلیف سے کم ہی استفادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2020 تک G20 ممالک کو واجب الادا قرضوں کی مد سے 1.8 ارب قرضہ ری شیڈیولنگ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب تک تجارتی قرضے کی ری شیڈیولنگ کے عمل سے نہیں گزرا۔ پاکستان کے پاس 265,000 میٹرک ٹن ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے جو آئندہ سال روز کی طلب پوری کر سکتا ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق موجودہ مہینے کے دوران ڈیزل کی طلب 7,11,000 میٹرک ٹن رہنے کا امکان ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر پیٹرولیم ڈویژن نے تیل کی کمپنیوں کو ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل کمپنیوں کو مزید 389 میٹرک ٹن ڈیزل درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیسکو کا 42,000 میٹرک ٹن ڈیزل سے بھرا جہاز بدھ کو پورٹ قاسم پہنچے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان اسٹیٹ آئل کے 3 جہاز 140,000 میٹرک ٹن ڈیزل لے کر اس ماہ کی 14 سے 17 تاریخ تک پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ وزارت پیٹرولیم صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈیزل کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت کو ہدایت کی ہے کہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی دستیابی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ معاشی اور ٹیکنالوجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے IT بیسڈ سولوشنز تیار کیے جائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ معیشت، تجارت، برآمدات، تعلیم، تعمیرات، زراعت اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے کا کردار بے حد اہم ہے۔ صدر نے بیرون ملک سے تعلیم یافتہ پاکستانی ماہرین کے ذریعے اس اہم سیکٹر کی ترقی پر زور دیا۔ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی بہتر کوریج کے حوالے سے صدر نے متعلقہ وزارت کو کوریج کو بہتر بنانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت کی تاکہ طلبہ کو بلا تعطل انٹرنیٹ فراہم کیا جا سکے۔ وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن کی تشکیل سے ملک میں اقلیتوں کی فلاح کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ وہ ہندو برادری کے ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے جس کی قیادت اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کیولانی کر رہے تھے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے چیلا رام کیولانی نے وفاقی وزیر کو یقین دلایا کہ حکومت ملک میں اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے گی۔ وفد نے چیئرمین NCM کی تقرری پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس کی طرف سے سری نگر میں مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے خاتون سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی پولیس اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے خانقاہ معلیٰ میں بھارت مخالف مظاہرے کے دوران ایک گھر میں پیلٹ گن سے فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے پھینکے جس سے ایک ماں اور اس کا بیٹا زخمی ہو گئے۔
بڑی تعداد میں لوگوں نے گھروں سے نکل کر علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے تلاشی اور محاصرے کی بڑھتی کارروائیوں اور انہیں ہراساں کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ ادھر وادی کشمیر میں مسلسل چھٹے روز بھی موبائل انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ ایسے حالات میں جب دنیا مہلک کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے، بھارت اپنی کشمیر مخالف پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حلقہ بندیوں کے نام پر کشمیر اسمبلی میں مسلمانوں کی نشستوں میں کمی کے ایک منصوبے پر ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ لندن میں برطانوی لیبر پارٹی کے رہنما کیر سٹارمر نے ایک بیان کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ کشمیر کے بارے میں ان کی پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور پارٹی اب بھی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کرتی ہے اور ان کی حمایت کرتی ہے۔ کیر سٹارمر نے کشمیریوں کی آواز کو سننے اور بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ خلیج عمان میں ایک بحری مشق کے دوران حادثے میں ایرانی بحریہ کے 19 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی بحریہ نے کہا کہ واقعے کے فوراً بعد امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی گئی اور زخمیوں کو وہاں سے نکال کر طبی مراکز میں پہنچایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ کورونا وائرس سے شدید متاثرہ یورپی ممالک نے گھروں میں رہنے کے احکامات میں نرمی کی ہے۔ جرمنی، فرانس اور اسپین نے عوام کو معمول کی حالت پر واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ یورپی رہنما تازہ ترین کیسز کی تعداد میں اضافے کے خدشات کے پیش نظر لوگوں کو محتاط رہنے پر زور دے رہے ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ T20 فارمیٹ بالرز کو صلاحیت نکھارنے کے لیے غیر موزوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھرتے ہوئے باصلاحیت فاسٹ بولرز کو زیادہ سے زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ T20 فارمیٹ اچھی تفریح ہے، لیکن اس میں بالرز کی کارکردگی معلوم نہیں ہو سکتی اور ٹیسٹ میچ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کو جانچا جا سکتا ہے۔ ناردرن ریجن کے ہیڈ کوچ محمد وسیم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد میچوں کی تیاری کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ آن لائن سیشنز بہت ضروری ہیں۔ محمد وسیم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد کرکٹ کی واپسی پر بالرز کے مقابلے میں بیٹسمینوں کو ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ بیٹسمین اپنے بیلنس، فٹ ورک اور ٹائمنگ کی مشق کریں۔ انہوں نے کہا کہ گیند چپکانے کے معاملے پر نافذ کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن کوچنگ کے اپنے چیلنجز ہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی چیز کا مظاہرہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا اور زیادہ تر انحصار ویڈیوز پر ہوتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر یاسر شاہ کا ویڈیو لنک پر فزیکل فٹنس ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے فٹنس ٹیسٹ بعد میں دینے کی درخواست کی تھی۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل تمام 19 کھلاڑیوں کے ویڈیو لنک پر فٹنس ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ یاسر ملک آئندہ چند روز میں اپنی رپورٹ تیار کر کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کو بھجوا دیں گے۔ کھلاڑیوں کی سال کی آخری فٹنس ٹیسٹنگ ہوگی اور حالات نارمل ہونے کی صورت میں جون میں ہونے والے ٹیسٹ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے قومی بیٹسمین شفیق اللہ شفق پر 6 سال تک تمام طرز کے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ شفیق اللہ نے اپنے ملک کی 24ویں ون ڈے میں نمائندگی کرتے ہوئے 2 نصف سینچریوں کی مدد سے 430 رن بنائے، جبکہ وہ 46 T20 بھی کھیل چکے ہیں۔ ان پر پابندی بورڈ کے اینٹی کرپشن کوڈ کی 4 مرتبہ خلاف ورزی پر عائد کی گئی ہے۔ سابق سری لنکن بیٹسمین تلکرتنے نے پاکستان کے وسیم اکرم کو آسٹریلیا کے گلین میکگرا سے بہتر بالر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم نہ صرف سوئنگ پر مہارت رکھتے تھے بلکہ ان کے خطرناک یارکر سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور یہی خصوصیات انہیں گلین میکگرا سے ممتاز کرتی ہیں۔ آسٹن ولا اور برٹن کے بعد واٹفورڈ FC انگلش پریمیئر فٹ بال لیگ کو غیر جانبدار مقام پر کرانے کی تجویز کو مسترد کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے۔ اس معاملے پر آج ہونے والے اجلاس میں ووٹنگ کا امکان ہے، جس میں زیادہ کلب دلچسپی نہیں رکھتے، جبکہ نیوٹرل وینیوز پر میچوں کی بحالی کے لیے 20 میں سے 16 کلبز کے ووٹ درکار ہوں گے۔ انگلش پریمیئر فٹ بال لیگ غیر جانبدار مقام پر کروانے کے حوالے سے اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں تمام کلبز کے سربراہان شریک ہوں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسلام آباد چیمبر کے صدر احمد وحید نے کہا ہے کہ حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کو فائنانس تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے سیکیورڈ ٹرانزیکشنز رجسٹری کے اجرا کو مثبت اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SME شعبہ معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قرضوں کے حصول میں اس شعبے کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے STR کی سہولت سے اس شعبے کی ترقی میں مدد ملے گی۔
آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز کراچی کے صدر محمود حامد نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے آج سے مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سندھ کے اس فیصلے کو دانشمندانہ اور تاجر عوام دوست فیصلہ قرار دیا۔ سندھ اسمبلی آڈیٹوریم میں وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کے بعد اسمال ٹریڈرز مجلس عاملہ کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کا سہرا پوری تاجر برادری کو جاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 16 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,283 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 198 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 88 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 62 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 328 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 171 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 128 میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ انڈس ڈائنگ XT کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 46 روپے 01 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 650 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 196 روپے 73 پیسے اور 201 روپے 38 پیسے، یورو 171 روپے 70 پیسے اور 175 روپے 75 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 11 پیسے اور 43 روپے 14 پیسے، UAE درہم 43 روپے 9 پیسے اور 44 روپے 12 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 51 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,875 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 67,508 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 19,453 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,055 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں۔ اداکارہ میرا نے سوشل میڈیا پر مشکل کی اس گھڑی سے نجات کے لیے دعا کرانے کے ساتھ حمد پیش کی۔ اداکارہ میرا نے معروف نعت خوان جنید جمشید مرحوم کی پیش کی گئی حمد میرا دل بدل دے سنائی۔ اداکارہ میرا نے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں اور پرستاروں کے ساتھ اپنی آواز میں پیش کی گئی حمد باری تعالیٰ شیئر کی۔ معروف اردو شاعر مجید امجد کی 46ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ایک مختصر پیکج ہمارے پاس موجود ہے۔ 1974 کو اردو کے معروف شاعر مجید امجد نے وفات پائی۔ مجید امجد 29 جون سن 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوئے، بعد میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور محکمہ خوراک میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی حیثیت سے ساہیوال میں مقیم رہے۔ مجید امجد کا شمار اردو کے اہم نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں موضوعات کا بڑا تنوع پایا جاتا ہے، پھر ان کا شاعرانہ لہجہ بھی بڑا منفرد ہے جو ان کی شاعری میں بڑا حسن پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کہتا ہوں یہ جرم تو روا رکھتا، میں عمر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا رکھتا، خیال صبحوں کرن ساحلوں کی اور صدا، میں موتیوں جڑی بنسی کی لے جگہ رکھتا، جب آسماں پہ خداؤں کے لفظ ٹکراتے، میں اپنی سوچ کی بے حرف لو جلا رکھتا۔ مجید امجد کا شمار اقبال کے بعد والی نسل میں فیض احمد فیض، میرا جی اور نون میم راشد کے پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ مجید امجد کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں شب رفتہ کے بعد، چراغ طاق جہاں، طاق ابد اور میرے خدا میرے دل کے نام سر فہرست ہیں۔ معروف مصنف سعادت حسن منٹو کی 108ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ وہ 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ان کے معروف فن پاروں میں ٹھنڈا گوشت، کھول دو، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس مجدار میں اور بابو گوپی ناتھ شامل ہیں۔ انہوں نے 22 افسانے تحریر کیے، 5 ریڈیو ڈرامے اور 3 مضامین بھی ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ وہ 18 جنوری 1995 کو 42 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ ادھر گوگل نے ان کی 108ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے نام کا ڈوڈل تیار کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اب سنتے ہیں سائنس کی خبریں۔
समुद्री केकड़ों और दीगर जानदारों के ऊपर सख्त खोल काइटन पाया जाता है जो इंसानों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अब इसे तैयार करने का एक बिल्कुल नया तरीका सिंगापुर के साइंसदानों ने पेश किया है। काइटिन या काइटोसान के बहुत से तिब्बी और कीमियाई फवाइद सामने आए हैं। इनसे जख्म भरने वाली पट्टियां, अज खुद खत्म होने वाला प्लास्टिक और गाड़ियों के ऐसे पेंट बनाए जा सकते हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी मरम्मत खुद कर सकेंगे। लेकिन काइटिन के लिए समुद्री जानवरों के खौल को तेजाबी अमल से गुजारा जाता है जो एक महंगा, मुश्किल और माहौल दुश्मन अमल है। लेकिन अब सिंगापुर की नैनयांग यूनिवर्सिटी ने झींगों के खौल, कई अक़साम के बैक्टीरिया और गले सड़े फलों से काइटन तैयार किया है। इस अमल में कुदरती तौर पर फलों के कचरे का ग्लूकोज अमले तखमीर को बढ़ाता है जिससे झींगों को खुद सादा अज्जा में टूटता है और इस तरह काइटन को निकालना आसान हो जाता है। टीबी से बचाव के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बच्चों को BCG वैक्सीन दी जाती है। अब मालूम हुआ है कि ये टीबी से दूर रखने के साथ साथ जिस्मानी इम्यूनिटी निज़ाम के खलियात को बढ़ावा देती है जिससे बच्चे में दीगर अमराज के खिलाफ भी मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। इससे मालूम हुआ कि खुद टीबी के अलावा भी ये वैक्सीन कई तरह के अमराज से बचाती है और उनके खिलाफ जिस्मानी तौर पर मुदाफ़ियाती खलियात बढ़ाती है। इसके लिए पर्थ में वाक़े टेलीथॉन किड्स इंस्टीट्यूट की नेली एमेंगी कहती हैं कि उन्होंने गैम्बिया, गिनी बिसाओ और पापुआ न्यू गिनी में 85 नौमौलूद बच्चों का जायजा लिया जिनमें निस्फ बच्चों को ही BCG दी गई थी। इसके बाद एक मराहिल पर बच्चों को सेहत को जांचा गया और उनके खून के नमूने लिए और वो बेहतर पाए गए। बच्चे अमूमी तौर पर मुताले से जल्द ही उकता जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कम उम्री से ही बच्चों में मुताले की आदत पैदा की जाए। इस ज़रूरत को इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह गूगल ने भी महसूस किया और मौजूदा लॉकडाउन को तलबा के लिए मुफीद बनाने के लिए एक नई एप्लीकेशन रीड अलॉन्ग मुतारिफ करा दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन जारी है, तालीमी इदारे बंद हैं और तलबा घर तक महदूद हो गए हैं। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए गूगल ने बच्चों को मुताले की जानिब राग़िब करने के लिए ये ऐप मुतारिफ कराई है। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा, ताहम रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुजफ्फराबाद, तख्तभाई, पाड़ाचनार, बालाकोट, रावलाकोट में बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 46 और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रही। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि डैमों की तामीर और आबी तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क की तवानाई और ज़रूरी ज़रूरियात इर्ज़ा निर्खों पर दस्तयाब होंगी। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में मरहलेवार नरमी, माशी सरगर्मियों और एहतियाती तदाबीर में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए की है। इत्तलाआत के वज़ीर ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की मुहिम मास्क सबके लिए का इजरा किया। मुल्क में 1476 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि 28 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सेहत के मुआविन खुसूसी ने अवाम से फिर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। हुकूमत बैरून मुल्क फंसे तकरीबन 12,000 पाकिस्तानियों को अगले 10 रोज में वापस लाने की मंसूबाबंदी कर रही है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शुबे उर्दू कैसर कुरैशी, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क खेल, तिजारती खबरें, साइंस और फन की खबरें हैदर अब्बास, कोऑर्डिनेशन एडिटर एजाज हुसैन, मुदीर आला अब्दुल रऊफ खान, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की
براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔